سلیمان علیہ السلام صرف دنیاوی بادشاہ ہیں یا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں؟ کہ کیسے آزمایا جائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تحفے تائب بھیجے گئے، اپنے ایلچی کو بھیجا، جاؤ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے ایلچی کو بھیجا، تحفے تائب بھیجے گئے، سونے اور چاندی کے ہیرے جواہرات بھیجے گئے، اور بھیجنے کے بعد 500 سونے کی اینٹیں بھی بھیجی گئی کہ آزماتے ہیں۔ اب ہدہد وہیں پر دیکھ رہا تھا سارا معاملہ۔ ابھی ادھر بلقیس کا ایلچی اپنے دربار سے نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں رہا کرتے تھے اور بلقیس ملک یمن کے شہر سبا میں رہا کرتی تھی۔ 2 مہینے جانے میں لگتے تھے، 2 مہینے آنے میں لگتے تھے، ٹوٹل لوٹا پھیری 4 مہینے کا سفر تھا۔ بلقیس کے آدمی اب محل سے نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اب ہدہد بھی وہیں پر موجود ہے، سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، پورے واقعات کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہدہد بھی وہاں سے اڑا اور اڑنے کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور بلقیس کے آدمی آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ حضور آپ کو آزمایا جا رہا ہے، آپ کو پرکھا جا رہا ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ کیا آزمایا جا رہا ہے؟ کہ حضور یہ آزمایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیاوی بادشاہ ہی ہے یا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ کے لیے تحفے تائب بھیجے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تحفے تائب بھیجے جا رہے ہیں۔ کہا کتنی دور ہیں؟ کہا حضور ابھی 3 میل دور ہیں، آپ کے محل میں آنے سے 3 میل دور ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ ہمارے دربار سے 3 میل دور تک سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور سونے اور چاندی کی دیواریں بنا کر کے کھڑی کر دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کو وجہ نہ 3 میل دور تک سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور اینٹوں کی دیوار بنا کر کے کھڑی کر دی جائے۔ اب بلقیس کے آدمی آئے، دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ دیکھتے جا رہے، کبھی فرش کو دیکھ رہے، کبھی دیواروں کو دیکھ رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور من ہی من میں یہ سوچ رہے کہ یہاں تو 3 میل دور تک سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا ہوا ہے، 3 میل دور تک سونے اور چاندی کی دیواریں بنا کر کے کھڑی کر دی گئی ہیں اور ہم یہاں تحفے تائب لے کر کے جا رہے ہیں، 500 سونے کی اٹلی لے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے؟ اللہ اکبر۔ بلقیس کے آدمی آئے اور آنے کے بعد میں سارا معاملہ پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد میں المختصر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر بلقیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جاؤ جا کر کے کہہ دینا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کو، جاؤ جا کر کے اپنی ملکہ کو بتا دینا سلیمان نے یہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلقیس کا ایلچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں ملک یمن کے شہر سبا میں بلقیس کے دربار میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں پورا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا پورا معاملہ بلقیس کے سامنے سنایا، بلقیس کے وزیروں کو بتایا، بلقیس کے مشیروں کو بتایا، بلقیس کے سرداروں کو بتایا، اور بتانے کے بعد میں جب پورا معاملہ سن لیا تو سننے کے بعد میں بلقیس نے کہا اچھا جب یہ بات ہے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف دنیاوی بادشاہ ہی نہیں بلکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر بادشاہ ہوتے تو ایک شہر پر، ایک دیش پر قبضہ کرنے کے لیے بادشاہ مال و دولت چاہتا ہے، قبضہ کرنے کے بعد میں وہاں کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ ہیرے جواہرات کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام تحفے تحائف واپس کر دیے ہیں، 500 سونے کی اینٹیں واپس کر دیے ہیں۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ سلیمان علیہ السلام صرف دنیاوی بادشاہ ہی نہیں بلکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ کہ چلو تمام لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، تمام لوگوں کو بلقیس لے کر کے گئی، ہدہد وہیں پر موجود تھا، دیکھ رہا تھا۔ پھر بلقیس کے دربار سے اڑا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں المختصر، یہ مجھے اشارہ کیے جا رہے ہیں لیکن المختصر آخری معاملے پر ہے۔
بلقیس کے آدمی جب پہنچنے لگے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرما بردار ہو کر کے آ رہے ہیں یا نافرمان ہو کر کے آ رہے ہیں؟ کہا حضور فرما بردار ہو کر کے آ رہے ہیں۔ کہا اچھا کتنی دور ہیں؟ کہا حضور ابھی اتنی دور ہیں آپ کے دربار سے۔ کہا اچھا ایسا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے ہمارے دربار میں ایسا جو بلقیس کا وہ تخت جو 7 تالوں میں بند ہے لا کر کے بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے لا کر کے حاضر کر دے۔ سبحان اللہ۔ ایک جن اٹھا، کچھ دیر مجمع میں سناٹا رہا، لیکن ایک جن اٹھا کہنے لگا حضور میں بلقیس کا وہ تخت جو 7 تالوں میں بند ہے، یاد رکھیے گا بلقیس آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکی ہے اور وہاں پر جانے میں 2 مہینہ سفر لگتا تھا، 2 مہینہ آنے میں ٹائم لگتا تھا، 4 مہینے کا سفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور بلقیس کا وہ تخت جو 7 تالوں میں بند ہے بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کے دربار میں لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ کہنے لگا حضور لا کر کے حاضر کر دوں گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کتنی پہلے چاہیے؟ اب مجمع میں سناٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو سکے، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا جس کو تاریخ نے عاصف بن برخیہ کہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عاصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کے ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضور میں آپ کے دربار میں بلقیس کا وہ تخت جو 7 تالوں میں بند ہے بلقیس کے یہاں پہنچنے سے نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ بلقیس کے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے نہیں بلکہ آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آپ کے دربار میں وہ تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ اب آنکھ کے پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنا کہنا تھا جناب عاصف بن برخیہ کا کہ تخت بلقیس کا وہ سامنے حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصف بن برخیہ کچھ کہتے اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا